ایریا یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں اور شکایتیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں. کبھی کسی کی تنخواہ رک گئی, کبھی خدا نخواستہ کوئی زخمی ہو گیا, اس کے جو مرہم پٹی کے لیے بھی فرسٹ ایڈ بھی موجود نہیں ہے, سوشل سیکورٹی نہیں بنی ہوئی ہے. حالانکہ آپ کی تنخواہوں سے سوشل سیکورٹی کاٹی جاتی ہے. اور اگر 5 سال 10 سال ایک فیکٹری کو آپ دے تو بعض مزدور ایسا 30 سال 35 سال اس نے دیا, اس نے زندگی دے دی, اور پھر جب وہ چھوڑ رہا ہے اس کو وہاں سے کچھ نہیں مل رہا. جیسے سرکاری ملازم اپنی ادارے کو خیر آباد کہتا ہے, وہاں سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ایک گریجویٹی ملتی ہے, اس کو پینشن ملتی ہے. تو یہ بھی حکومت کا قانون ہے کہ پرائیویٹ ادارے میں بندہ اگر 30-35 سال لگائے, 10 سال لگائے, 5 سال لگائے تو اس کی سوشل سیکورٹی کا کارڈ بنتا ہے باقاعدہ, اور وہ اس کے پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو ملنے چاہیے. تو اور دیگر مسائل ہیں جو ہمارے علم میں. آپ لوگ یہ کرو, اپنی ترتیب یہ بناؤ کہ پہلے تو ضروری ہے کہ آپ سب میں ایک ہو جاؤ, آپ سب ایک ساتھ یک جاؤ. پھر اس کے بعد کہیں بھی تکلیف ہو, کوئی مسئلہ ہو, ہم نے کورنگی میں اور دیگر جگہوں پہ جہاں انڈسٹریل زون ہے وہاں پہ ایسے ہی کیا, کبھی فیکٹری کا گیٹ بند کرنا پڑتا ہے, کبھی احتجاج کرنا پڑتا ہے, کبھی دھرنا دینا پڑتا ہے, لیکن جو جائز بات ہوگی وہ مانے گا. تو مثال کے طور پر منیمم ویج ہے, کم از کم تنخواہ 40,000. اب ایک فیکٹری والا 22,000 دے رہا تھا. اب ہم نے اس کو زور لگایا تو وہ اس نے رونا دھونا کرتے کرتے اس نے بولا کہ بھائی میں جو ہے وہ 30,000 روپے سے اوپر 1 روپیہ نہیں دے سکتا, باقی بھلے سے میرے کو فیکٹری بند کرنی پڑ گئی. اب ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی کر سکتے تھے, ہمارے پاس ہے طریقہ کار کہ ہم حکومت سے اس پہ تالا لگوا سکیں کہ بھائی تو تنخواہ جب پوری نہیں دے رہا اور خود کما رہا ہے تو تیری فیکٹری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر جب سمجھ میں آئی بات, منظور بھائی وہاں بات کر رہے تھے ان سے بیٹھ کر کے, انہوں نے مجھے فون کیا, بولا بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے اور ابھی یہ پیروں میں بیٹھ گیا, اس کا مطلب واقعی 30,000 سے اوپر گنجائش ہے. میں نے کہا پھر ایک کام کرو, اس کو بولو ابھی 30,000 کرے اور اب جب جون آئے گا بجٹ سے 2,000 اور بڑھائے گا. تو اس نے بولا چلو ٹھیک ہے. تو بھائی کچھ لے کچھ دے کر کے کچھ نہ کچھ کام چل جاتا ہے. سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی زخمی ہو جائے کسی کا ہاتھ, اللہ نہ کرے کٹ جائے, کچھ ہو جائے تو اس کی داد رسی ہو جائے, اس کی تکلیف دور ہو جائے, اس کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا جائے, اس کو فرسٹ ایڈ دی جائے. یہاں سب سے بڑا فقدان جو ہے وہ یہ ہے, المیہ یہ ہے کہ فیکٹریوں میں فرسٹ ایڈ کا سامان تک نہیں ہے, جبکہ فرسٹ ایڈ سے تھوڑا اوپر اسٹیچنگ کا, ٹانکے لگانے تک کا سامان ہونا چاہیے اور ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. قانون یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر 24 گھنٹے, اگر رات دن فیکٹری چل رہی ہے تو ڈاکٹر ہو وہاں پہ 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ. تو آپ لوگوں نے فیکٹری میں کبھی ڈاکٹر دیکھا ہے؟ کوئی علاج کرتا ہے آپ کو؟ کوئی میرے خیال میں پیناڈول بھی نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے حق ہے وہ آپ کے حقوق ہے, آپ کو خود کو نہیں اگر معلوم ہے تو آپ کیسے لوگ ڈیلی ویجز پہ مہینہ کتنا بنتا ہے آپ کا؟